الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی 4 بڑی غلطیوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ انسان کی چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے دل کو چھوڑ کر عقل کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے کہ محنت تو اس کو دل پر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے اپنے دل کے بجائے اپنی عقل کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ تو جس چیز پر محنت ہوتی ہے تو اسی کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور اسی کا نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے دل ویران ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر آباد ہوتا جا رہا ہے۔ دل کی دنیا تاریک ہوتی جا رہی ہے اور ظاہر کی دنیا میں نئی ایجادات کی بھرمار ہے کہ ہم اپنے ہر چیز پر غور کریں، نظر کریں تو ہمارے اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے لباس سے لے کر گھر، گاڑیاں، مکانات، بلڈنگیں اور زمینیں اور ان کے اوپر نئے قسم کے ڈیزائن کے سلسلے جاری اور ساری ہے۔ یہ سب کے سب عقل کے اوپر محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ عقل کے اوپر زور دیتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں اور عقل سے چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ تو عقل جہاں جہاں استعمال ہوتی ہے تو ادھر اس کے رزلٹ، اس کا جو ہے نا نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے اور نئی سے نئی چیز بن رہی ہوتی ہے، نئی شکلیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو کسی بیوقوف انسان نے نہ دنیا میں جہاز بنایا ہے اور نہ پاگل مجنون نے کوئی موبائل ایجاد کیا ہے اور نہ کسی اور نے کوئی مشینری تیار کی ہے، وہی کرتا ہے جس کی عقل ہے۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، انسان کے پاس اپنی تو ہے نہیں ہے۔
اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک میدان بھی دیا ہے، اس کا کچھ محنت کا ایک راستہ بھی دیا ہے کہ تم نے کس طریقے سے محنت کرنی ہے، کہاں کہاں محنت کرنی ہے، کہاں استعمال کرنی ہے، اس کے پھر ایک راستہ دیا ہے۔ اور اب وہ جب نہیں ہوتا تو پھر انسان جو ہے نا بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اب انسان غور کر سکتا ہے کہ بھائی کہ وہ یہ بات سامنے آ سکتی ہے بھائی اگر ہم عقل سے کام لے رہے ہیں تو کوئی گناہ تو برا تو نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں عقل سے کام لیں گے نا تو عقل سے جتنی آپ محنت کریں گے وہ عقل کی محنت کے اثرات کہاں پر پڑیں گے؟ دل کے اوپر جا کے پڑیں گے۔ دل پھر آگے اشارہ دیتا ہے بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرف جاؤ، یہ سب کچھ کرو۔ یہ دل پھر اس کو جس طریقے سے آگے اشارے دیتا ہے، دل اس کو جس طرف لے کر چلتا ہے نا، انسان اسی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تو عقل دل کو دیتی ہے چیز، محنت اس پر ہوئی تو وہ دل کی طرف جو ہے نا اس کے اثرات جاتے ہیں، پھر دل آگے جس طرح انسان کو چلاتا ہے چل رہا ہوتا ہے کہ پورا جسم جو ہے نا یہ عقل کا غلام نہیں بلکہ دل کا غلام ہے۔ پورا جسم دل کا غلام ہے، یہ دل کی مانتا ہے، اور یہ نہیں کہتا ہے کہ میری عقل میں ایسے ہے۔ عقل میں ایسا تو آیا، کرے گا کب؟ جب دل میں آئے گا۔ میرے دل پہ نہیں لگا نا تو نہیں کرتا۔ عقل میں تو آیا، میں نے عقل سے یہ سوچا، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد پھر مانتا کس کی ہے؟ دل کی۔ تو اس کا مطلب وہ دل پر بٹھا لیتا ہے، پھر دل اس کو اشارہ دیتا ہے یہ کر وہ کر، یہاں جا ادھر جا، یہ کام کر وہ نہ کر، سارا کچھ تو یہ چل رہا ہوتا ہے سارا اس دل کی مرضی پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل دنیا کی چیزوں میں استعمال ہوگی نا، وہ دل کو وہی چیز دے گی۔ آپ نے محنت کی ایک فیکٹری بناؤ، فیکٹری بنائی اور اس کے اوپر محنت کی، اب میں اس کے اوپر کس طرح بناؤں، تو آپ یوں ہو ہی نہیں سکتا آپ ویسی کام کر رہے ہوں کہ بلکہ آپ عقل میں بیٹھیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، اور اس کے بعد اس چیز کو دل پہ بٹھائیں گے، ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے۔ کرنا کیا اشارہ پھر دل دیتا ہے، اس کا حکم دل دیتا ہے، اور پھر انسان چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو یہ چل رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اینڈ کیا ہے اس کا؟ مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ عقل نے اس کو کامیابی نہ دی نا۔ یہ کون سی کامیابی ہے کہ چیزوں کی ایجادات میں بہت آگے بڑھ گئے اور دل کی دنیا ویران ہے؟ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اب عقل دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ہم شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا اس کو اپنی عقل کے اوپر نہیں پرکھیں گے کہ عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اگر ہم مسلسل عقل پر چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، عقل کے اوپر چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عقل ہماری اتنی نہیں ہے۔ ہماری عقلیں کہاں تک پہنچتی ہیں؟ ہماری عقلیں درست اور غلط راستے سمت کو تعین کرے۔ عقل کے سامنے تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا کہ عقل کس راستے کو اختیار کرے، کس پہ چلے، یہ چیز میں محتاج ہے ہم شریعت کے، اور اس قانون اور ضابطے کا محتاج ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اپنی عقل مانے یا نہ مانے، بس ہم نے وہ کرنا ہے جو رب چاہتا ہے، جو کتاب چاہتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہتی ہے، کرنا وہ ہے۔ میری عقل نہیں مان رہی لیکن میں کروں گا وہ، کیوں؟ کہ یہ راستہ وہ ہے کامیابی کا، میری عقل مانے یا نہ مانے۔ لیکن آج کل بہت سارے ایسی چیزیں اٹھتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات بنتے ہیں، کیوں؟ میری عقل میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھنے تو اتنی چھوٹی سی ہے، اس سمجھ میں کیا کچھ آئے گا؟ اس میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے جہاں ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہے نا تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وہ شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اس تک کیا کہ اس کے ادنا سے کسی چیز تک اندر گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن میں ایک بات بہت یقین سے کہتا ہوں، یقین سے ایک بات کہتا ہوں، جتنی روحانیت ملتی رہے گی نا، جتنا دل صاف ہوتا جائے گا نا، اتنی شریعت کی خوبی ہمارے اوپر کھلتی جائے گی۔
اتنی شریعت کی خوبی کھلتی جائے گی، اتنی سنتوں کی خوبیاں کھلتی جائیں گی، اور جتنا ہی جو ہے نا دل گندا ہوگا، دل کے اندر غلاظتیں پڑی ہوئی ہوں گی، دل صاف نہیں ہوگا، اتنی ہی یہ روشنی نہیں ہے تو کہاں سے اس کی خوبیاں کھلیں گی؟ اعتراض ہی آئے گا، اعتراض ہی آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ایک ایسے ان کے اندر دل ہو جس سے وہ کسی بات کو لے، جو قلوب ہو، قلوب، اب دل کی صفائی۔ اور دیکھیں انسان کو اللہ تبارک نے ظاہر کے اندھے کو اندھا کہا ہی نہیں ہے، ظاہر کے اندھے کو جس کی آنکھیں نہ دیکھیں نا اس کو اندھا نہیں کہا اللہ پاک نے، بلکہ اس اندھے کو اندھا کہا ہے جس کا دل اندھا ہو۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ وہ ظاہر کے اندر نہیں تھے بلکہ اس دل کے اندر تھے جو سینے کے اندر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اب اندازہ کریں، ختم اللہ علی قلوبہم، نہیں فرمایا کہ ختم اللہ تبارک، ختم اللہ علی یعنی فمن، یعنی اس کے منہ کے اوپر، اس کی زبان پر، علی لسان، لیکن ختم اللہ علی قلوب، یہ جو نہیں مان رہے نہ سارے، دل پر مہر لگ گئی، دل پر مہر لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے مرکز تو دل ہے، مرکز دل ہے، جو بات وہاں بیٹھے گی نا پھر آ کر اس کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ دیکھیں ہم اچھا اور برا کسے کہتے ہیں، اور اس کو کس چیز پہ پرکھتے ہیں، اس کو کس چیز پہ پرکھتے ہیں؟ ایک اللہ نے اچھا کہا ہے نا، ایک ہماری دماغ ہے، ہماری سوچ ہے، ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ ہم خود ناقص ہوتے ہیں نا تو ہم اس کے اعتبار سے پرکھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ ایک اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ کے اچھے برے کو ہم اچھا برا اگر نہیں سمجھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل خراب ہے، ہمارا دل بھی خراب ہے۔ اب ایک بہت ہی زیادہ پرہیزگار انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور بہت زیادہ شریف النفس آدمی ہے۔ اب ہم ایسے لوگ بھی ماحول اور معاشرے میں ہیں کہ پاگلوں کی طرح کام ہے اس کے، عقل تسلیم نہیں کرتی، تو یہ تو ویسے بیوقوف سا لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں کیوں؟ اب اگر کوئی آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو بہت سارے عقل کے کورے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کون سی شکل بنائی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا مولوی بن رہے ہو، یہ کہاں کی طرف جا رہے ہو؟ خرابی اپنے اندر اور تانا دوسرے کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اندر خراب ہے، انسان کا من خراب ہے، اس لیے اندر خراب ہوا نا تو پھر ہم اس طریقے سے چلنے والوں کو برا کہیں گے، ان کو اچھا کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن میرے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے اچھے اور برے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اپنا مقام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے اللہ کے ہاں معزز وہ انسان ہے جو تقوی والا ہے۔ ہمیں تو اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر بہت ساری غلطیوں کو روکنے کے لیے ظاہر کی وہ کہتے ہیں نا تدبیری اختیار کرنی پڑتی ہیں، عقل لگا کر ظاہر کے بہت ساری غلطیاں کرتے۔ دیکھیں آج سے کچھ عرصے پہلے کیمروں کا تصور نہیں تھا، کیمرے لگے ہوں، آگے خاردار تاریں لگانے کا سوچ نہیں تھی، آ گئی، اور کرنٹ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا، آ گئی۔ ظاہر پہ جتنی تدبیری ہو سکتی تھی اپنی کسی سیفٹی کی وہ کر رہے، آ گئی۔ لیکن کیا ہے، وہ چوریاں روک رہے،
وہ خرابیاں روک سکے، وہ برائیاں روک سکے۔ یہ ساری چیزیں دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ خرابیاں بڑھ رہی ہیں، تبھی یہ کرنے کی ضرورت آ رہی ہے۔ برائیاں روکنے کے لیے ہمیں اپنا بہت سارا بجٹ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کروڑوں روپے اس کے اوپر لگانے پڑتے ہیں۔ اب اگر اندازہ کرو کہ اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ یہ خرابیوں کا مرکز کہاں سے آیا، اور بھئی یہ خرابیوں کا مرکز تب آیا جب اس دل کے اندر یہ خرابی آتی گئی تو انسان راستہ نکالتا گیا، عقل لگا کر انسان اس کا آڑ اور باڑ بنا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں کر رہے ہیں، غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ظاہر کی تدبیریں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کامیابی پھر بھی نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی جب تک انسان کا دل صحیح نہیں ہوتا نا، وہ یہ خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ اب بتائیں کہ ان سب کو روکنے کے لیے کون سی طاقت کی ضرورت ہے؟ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طاقت کی ضرورت ہے، اللہ کی طاقت کی ضرورت۔ اللہ تبارک تعالیٰ روکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روکے گا، اللہ کی مانیں گے تو روکے گا، اللہ کی مانیں گے تو اللہ نے روکنا ہے۔ اچھا ادھر سے یہ بن رہا ہے، نافرمانیاں بھی بڑھ رہی ہے، اندر چل رہے ہیں گناہ، برائی، تباہی، بربادی، اور پھر ہم ظاہر کے لیے تدبیریں بہت کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، کہاں سے حفاظت آئے گی؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر آتا ہے کہ حفاظت کے اوپر مامور ہے فرشتے۔ جب انسان صحیح ہوتا ہے نا، اپنے دل کو صحیح کرتا ہے نا، تو پھر یہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ہر طرف سے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اوپر مقرر کیا تھا کہ بھئی کہ یہ بیت المال ہے، اور وہاں پر کچھ پڑا ہوا تھا سامان، گندم وغیرہ کچھ اور سامان پڑا ہوا تھا، کھجوریں۔ تو ایک چور آیا، آ کر چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا، بڑے واسطے دیے، منت سماجت کی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بات چھپانے والی بات تو تھی نہیں نا، آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں کہ بڑے سے بات چھپائے، آپ سیدھے چلے گئے، ان کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ اللہ نے آپ کے اوپر تو بات کھولی ہوئی ہے کہ ہے کیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، وہ پھر پکڑ لیا آپ نے، اور پھر اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، پھر نہیں ہوگی، اس طرح بہت سارے منت سماجت کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو پھر آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تو جب آیا نا، آپ فرمایا کہ نہیں چھوڑنا اس کو، وہ پھر آئے گا۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا نا تو آپ نے پکڑ لیا، آپ نے کہا چھوڑوں گا نہیں، ہر حال میں لے کر جاؤں۔ تو اس نے کہا اچھا ایک بات بتاتا ہوں، اس کے اوپر مجھے چھوڑ دے۔ بات یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جس وقت بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے بتایا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کون تھا؟ یا رسول اللہ معلوم نہیں؟ کہا تھا وہ شیطان تھا تو جھوٹا، بات بڑی سچی کہہ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رات کو جس وقت آیت الکرسی پڑھتے تھے نا تو رونے کی آواز آتی تھی کہ ابو ہریرہ جلا دیا ہمیں، آپ نے جلا دیا ہمیں۔ تو وہ ایمان تھے، کنیکشن جڑا ہوا تھا، حفاظت کے طریقے جانتے تھے۔ اور یہ طریقہ کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہماری محنت صرف عقلوں پر ہے، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل میں نہیں آتا، میری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارا ایمان ہے۔ واللہ العظیم، قسم خدا کی کر کے کہتا ہوں، ہمارا یہ ایمان کا معیار ہونا چاہیے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی کا سچ ہے، بس ختم۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں سارے سیکورٹی ختم بھی کر دیں نا، سارے سیکورٹی گارڈ ختم کر دیں، وہی نمازوں کی پابندی کرو،
گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر جاؤ، اور واپس آؤ تو سلام کرو اور دعا پڑھو۔ اگر آپ نے یقین کر لیا ہے تو اس بات کے جرمانہ مجھ سے لینے کہ کبھی آپ کے گھر میں چوری ہوگی۔ کرتے اس نہیں ہو، شیطان یہی بلاتا ہے۔ آپ باہر نکلیں گے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بلائے گا، اسے کام ہے یہ کرنا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم ہاں جب یاد آ جائے پھر پڑھ لیں، کرتے کہاں ہیں؟ ہمیں کتنی ٹینشن ہے، کتنی بگاڑ فساد ہے۔ تو میرے بھائیوں، محنت وہ عقل پر نہیں، محنت دل پر کریں، عقل پر نہیں دل پر کریں، اور پھر جب یہ بن گیا نا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔